عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ اولیور ٹوسٹ میں آخر کار بالشک کا خوفناک انجام ہوا۔ چارلس ڈکنز کا ناول اولیور ٹوسٹ ایک ایسا ناول ہے جو بنیادی طور پر چارلس ڈکنز کے عہد کے سماجی رویوں کے ارد گرد اپنے آپ کو بنتا چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز کی قوت مشاہدہ بہت عمیق تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ناولوں میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے جو اس سے پہلے بالزک کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ارد گرد لکھنے والے فرانسیسی ناولوں کے یہاں ملتی ہے، اور پھر وہ عمیق نظری اور بالغ نظری جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے چارلس ڈکنز کے معاصر رشین ناول نگاروں میں۔ چارلس ڈکنز کا زمانہ 1812 میں چارلس ڈکنز پیدا ہوئے اور 1870 میں چارلس ڈکنز کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز جس عہد کا لکھنے والا ہے اس عہد میں کیا ہے کہ اس عہد میں نشأت ثانیہ کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا، رینیسانس کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا، انڈسٹری لگ چکی تھی اور انڈسٹری میں بہت بڑے پیمانے پر مال بننے لگا تھا اور انڈسٹری میں بچے بھی مزدوری کرتے تھے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں بچوں سے اجرت کروائی جاتی تھی اور بچوں کی مزدوری کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا۔ چارلس ڈکنز نے بچپن اپنا قسم پرسی کی حالت میں گزارا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز کا ابتدائی زمانہ ناگفت بے تھا۔ اگر ہم اقتصادی حوالے سے بات کریں تو اقتصادی حوالے سے چارلس ڈکنز کے حالات زندگی ناگفت بے دکھائی دیتے ہیں۔ چارلس ڈکنز 1812 میں پیدا ہوا، 1870 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ 19ویں صدی کا بہت مشہور انگریزی ادیب ہے، نہ صرف انگریزی ناول نگاروں میں سب سے بلند اور ممتاز مقام رکھتا ہے بلکہ اسے اپنے بالغ ذہن، عمیق مشاہدہ اور شاعرانہ ادراک کے باعث نثر میں شیکسپیئر کا ہمسر قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات شیکسپیئر اور چارلس ڈکنز دونوں کے درمیان جو امتیازی لکیر کھینچتی ہے یا خط تنسیخ قائم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شیکسپیئر کی لینگویج فگریٹو لینگویج ہے، جبکہ چارلس ڈکنز کی لینگویج، چارلس ڈکنز کی زبان سادہ اور عمومی طور پر عام انسانوں کی زندگی کو بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چارلس ڈکنز سماج کے ان کرداروں کو چنتے ہیں جن کا تعلق پسماندہ اقتصادی صورتحال سے ہے۔ چارلس ڈکنز کے یہاں سماجی شعور سب سے زیادہ واضح ہے۔ اوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی کا جو مطالعہ اس نے انہی کی سطح سے کیا وہ اسی کا حصہ ہے۔ ان سماجی تصویروں میں مصنف کی ابتدائی زندگی کے وہ تاثرات بھی ہیں جنہوں نے اس کے فن کو ایسی آب و تاب بخشی ہے جس نے اس کے فکر و فن دونوں کو دوام عطا کر دیا۔ چارلس ڈکنز اپنے بچپن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے جو نقوش اس کے ذہن نے قبول کیے تھے وہ اس کے بیشتر ناولوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں اسے مضافات لندن کے کارخانوں میں کام کرنا پڑا تھا، جس کا عکس ہمیں اس کے شاہکار ناول ڈیوڈ کوپرفیلڈ میں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈیوڈ کوپرفیلڈ میں ہیرو کی زندگی چارلس ڈکنز کی اپنی زندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں بھی بہت حد تک اس کی اپنی ہیں۔ اس کے ماں باپ غریب تھے، اس کے
اس کے ابتدائی سال بڑے دکھ میں گزرے. اس نے عملی زندگی کی ابتدا معمولی کلرکی سے کی، پھر بعد میں وہ لندن کے ایک اخبار کا نامہ نگار بن گیا. ظاہر ہے کہ چارلز ڈکنز نے نامہ نگاری کے دوران لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا. اس نے غریبوں کی زندگی کا بہت قریب سے مطالعہ اور مشاہدہ کیا. ان کے حالات دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا. اس نے اپنے ناولوں میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ہاسٹلوں کی بد انتظامی کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کا انتظام اس طرح سے ہوا کہ ان مظالم کا انسداد کیا گیا. چارلز ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ میں اب کہانی اپنے انجام کی طرف مڑتی ہے. سین مسٹر براؤنلو کے گھر سے ایک مسمار گودام کی طرف بدلتا ہے جو دریائے ٹیمز کے نزدیک تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں مسٹر اور مسز بمبل اس طوفانی رات میں مونکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ سے ملے تھے، اور ایڈورڈ لیفورڈ کو وہ لاکٹ 25 پاؤنڈ کے عوض دیا تھا، جو لاکٹ بوڑھی سیلی نے اولیور ٹویسٹ کی ماں کی وفات کے وقت چرایا تھا. اور بوڑھی سیلی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لاکٹ اولیور ٹویسٹ کو دے دے گی، لیکن بوڑھی سیلی نے وہ لاکٹ اولیور ٹویسٹ کو کبھی نہیں دیا. بوڑھی سیلی جب مر جاتی ہے تو مسز بمبل کے ہاتھ لگتا ہے وہ لاکٹ، اور وہی لاکٹ مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ 25 پاؤنڈ کے عوض لے کر دریا میں بہا چکا تھا. مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ وہ اس نشانی کو غارت کرنا چاہتا تھا یا دریا برد کرنا چاہتا تھا جو وہ کر چکا تھا، جس کے بارے میں ناول میں ہمیں مسٹر براؤنلو کی زبانی پتا چلتا ہے کہ ایڈورڈ لیفورڈ اور اولیور ٹویسٹ کا باپ ایک ہی تھا، لیکن اولیور ٹویسٹ ایگن سے تھا، یعنی اولیور ٹویسٹ کی ماں کا نام ایگن تھا، اور اولیور ٹویسٹ کا والد یہ چاہتا تھا کہ اولیور ٹویسٹ وفات سرشت اور نیک تینت رہے. اگر وہ وفات سرشت اور نیک تینت رہا تو اسے اس کی جائیداد میں سے، اس کے ترکے میں سے حصہ ملے گا. جبکہ مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ اپنے بھائی کو نہیں دینا چاہتا تھا. اس کا بھائی اولیور ٹویسٹ، اسے حقائق سے پوری طرح جانکاری تھی. ایڈورڈ لیفورڈ حقائق کو پوری طرح جانتا تھا. ایڈورڈ لیفورڈ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی اولیور ٹویسٹ کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے. یہی وجہ تھی کہ وہ فیگن کی مدد سے اپنے بھائی کو بنانا چاہتا تھا ایک چور، تاکہ اس کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہ ملے اور وہ ساری جائیداد خود ہی ہتھیا جائے. جہاں مسٹر اور مسز بمبل اس طوفانی رات میں مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ سے ملے تھے، اب ٹوبی کریکٹ اور فیگن کے گروہ کے دوسرے لوگ چھپے تھے. ظاہر ہے کہ چھپنے کا ایلیمنٹ تب ہی آتا ہے اگر انسان کے اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے. اور یہ پورا ایک گروہ ہے جس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، اور وہ ان کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں. یعنی فیگن کا گروہ جس میں ٹوبی کریکٹ بھی شامل ہے، آرٹفل ڈوجر بھی شامل ہے، جس میں بل شک بھی شامل ہے، اور ننسی کو بل شک جو ہے وہ مار چکا ہے. اب چونکہ وہ قاتل ہے اور پولیس اور لوگ اس کے پیچھے ہیں، اور پورے لندن میں یہ خبر آگ کی طرح، جس طرح جنگل میں
آگ پھیل جاتی ہے پورے لندن میں. یہ بات پھیل چکی تھی کہ نینسی کا بروٹیلٹی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے. اور اب پولیس بلشک کی تلاش میں تھی اور فیگن کے گروہ کے لوگ فیگن کے ٹھکانے پر چھپے ہوئے تھے اور وہ سب خاموش بیٹھے تھے کہ ہلکی آواز کھٹکھٹانے کی، دروازے پر دستک کی آئی. ٹوبی کریکٹ نے جا کر دروازہ کھولا. چارلی بیٹس بغیر سانس لیے اندر آیا. ظاہر ہے کہ اب وہ اس انداز سے خوفزدہ ہیں کہ سانس لینا بھی ان کے لیے محال ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سماج کی اپنی اخلاقیات کے مطابق وہاں کے لوگوں کو برے کاموں سے نہ صرف منع کیا جاتا ہے بلکہ روکا جاتا ہے اور برے کام کی سزائیں بھی کڑی ہوتی ہیں. فیگن اور ڈوجر پکڑے گئے. 8 فل ڈوجر فیگن کے گروہ کا ایک چور، فیگن بوڑھا چور، پکڑے گئے. اس نے انہیں بتایا، وہ رک گیا. چارلی بیٹس نے یہ خبر دی ہے ٹوبی کریکٹ کو کہ فیگن اور 8 فٹ ڈوجر پکڑے گئے یعنی گرفتار ہو گئے. اس نے بتایا، وہ رک گیا اور خوف زدہ ہو کر کہنے لگا. اسی وقت بلشک کا کتا بھاگتا ہوا اندر آیا. ظاہر ہے کہ کتا بلشک کے ساتھ وفادار تھا. ایک وہ وقت تھا جب بلشک نے بھاری پتھر پکڑا اور رومال کے ساتھ باندھا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کتے کی گردن میں بھاری پتھر لٹکا دوں گا اور پھر کتے کو گہرے پانی میں ڈبو دوں گا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ بھاری پتھر اپنے رومال میں باندھتا ہے کتے کو پاس بلاتا ہے. کتا پاس تو آتا ہے لیکن دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جب بلشک کا کتا بھاگتا ہوا اندر آیا تو انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ بلشک دور نہیں ہو سکتا. ٹوبی کریکٹ نے ڈرتے ہوئے کہا. ابھی اس نے مشکل سے اپنی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھٹایا. چارلی بیٹس دیکھنے گیا کہ کون ہے. بل ہے. اس نے خوف زدہ ہو کر کہا. اب ظاہر ہے کہ چارلی بیٹس دروازے پر جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ بلشک ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے. خوف زدہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے بھی خوف زدہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ فیگن نے اسے ایک ٹاسک دیا تھا کہ نینسی کا پیچھا کرو اور یہ جانو کہ نینسی کہاں جاتی ہے اور کیا بات کرتی ہے. جب مسٹر براؤنلو سے نینسی ملاقات کرتی ہے اور مس روز سے ملاقات کرتی ہے تو دبے پاؤں پرچھائی کی طرح چارلی بیٹس نینسی کا پیچھا کرتا ہے اور وہ ساری باتیں فیگن کو بتاتا ہے اور وہ ساری باتیں فیگن کے کہنے پر وہ بتاتا ہے بلشک کو. اور بلشک کیا کرتا ہے؟ وہ ساری باتیں سننے کے بعد نینسی کو قتل کر دیتا ہے. اب کہیں اس کو ملال ہے کہ میرے کہنے پر، میرے بتانے پر، یعنی میں نے نینسی کی باتیں سنی، نینسی کا پیچھا کیا، نینسی کا تعاقب کیا، تو وہ سارا جو نینسی کا مرڈر کیا ہے بلشک نے اس میں کہیں نہ کہیں میری مداخلت ضرور ہے. یعنی اگر میں اس میں شامل نہ ہوتا تو نینسی کو بلشک قتل نہ کرتا. اب اس وجہ سے بھی بلشک سے خوفزدہ ہے. کیا تم اس کو اندر بلاؤ گے؟ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. اب ٹوبی کریکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. وہ دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا اور جلد ہی اس کے ساتھ واپس آ گیا. ظاہر ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ بلشک کو اندر نہ بلائیں تو بھی ان کے لیے پریشانی ہے اور اگر بلشک کو اندر بلا لیتے ہیں تو بھی ان کے لیے پریشانی ہے. یہ کیا بلشک ہے یا اس کا بھوت ہے؟ اس کا چہرہ مردے کی طرح پیلا ہو رہا تھا، یعنی بلشک کا چہرہ مردے کی طرح پیلا ہو رہا تھا.
اس کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی، ٹپک رہی تھی، وہ پاگل لگ رہا تھا۔ وہ بے شک تھا یا اس کا بھوت؟ فیگن کے گروہ نے اس کی طرف خاموشی سے خوف زدہ ہو کر دیکھا۔ اب کیا ہے کہ بلشک کی جو تصویر کشی کی ہے چارلس ڈکنز نے، ظاہر ہے کہ ایک قاتل کی اسی طرح کی تصویر کشی ہو سکتی تھی، سو اسی طرح کی تصویر کشی کی ہے، اسی طرح کا منظر ایکسپریس کیا ہے چارلس ڈکنز نے اپنے ناول اولیور ٹوسٹ کے اس حصے میں، جس حصے میں بلشک فیگن کے گروہ کے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ بلشک کی آواز آئی، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام اس وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ نینسی کا قاتل ہے۔ کچھ کہو، کیا تم نہیں بولو گے؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بلشک چارلی بیٹس کے پاس گیا۔ چارلی، کیا تم کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میرے قریب مت آؤ۔ اب کیا ہے کہ چارلی بیٹس بلشک سے کہتا ہے کہ میرے قریب مت آؤ۔ لڑکے نے ڈرتے ہوئے کہا، یعنی چارلی بیٹس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، تم قاتل ہو۔ میں کبھی تم سے نینسی کے بارے میں کچھ نہ کہتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کو مار ڈالو گے۔ اب اس کا ضمیر اسے کہیں نہ کہیں ملامت کر رہا ہے چارلی بیٹس کو۔ چارلی بیٹس نے دبے پاؤں نینسی کا پیچھا کیا تھا جب فیگن نے اسے ٹاسک دیا تھا کہ اس کو دیکھو کہ یہ کہاں جاتی ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ وفادار ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ چارلی بیٹس جو ہے وہ ایک لحاظ سے مخبری کرتا ہے نینسی کی، اور نینسی کی وہ ساری باتیں، یعنی مسٹر بونلو سے ملنے کی کہانی اور مس روز سے ملنے کی کہانی، وہ نہ صرف فیگن کو سناتا ہے، وہ فیگن کے کہنے پر وہ پوری داستان بلشک کو سنا دیتا ہے، اور اس کے بعد بلشک غصے کی کیفیت میں آ کر، آپے سے باہر ہو کر کیا کرتا ہے، وہ نینسی کا قتل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹوبی کریکٹ اور فیگن کے گروہ کے دوسرے لوگ چھپے ہوئے تھے۔ ایسے میں ہلکی سی آواز دروازہ کھٹکھٹانے کی آئی۔ ٹوبی کریکٹ نے جا کر دروازہ کھولا۔ چارلی بیٹس بغیر سانس لیے اندر آیا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ہی چارلی بیٹس اندر آتا ہے، اندر آتے ہی وہ ٹوبی کریکٹ کو فیگن اور آرٹفل ڈوجر کے گرفتار ہونے کی کہانی سناتا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ آرٹفل ڈوجر اور فیگن گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اب یہ کہانی سناتا ہے جیسے ہی، اس کے بعد نینسی کا قاتل بلشک بھی آ جاتا ہے۔ پہلے اس کا کتا آتا ہے، پھر ٹوبی کریکٹ کہتا ہے کہ یہ بلشک ابھی کے ابھی آیا۔ اب کیا ہے کہ بلشک جو ہے جب چارلی بیٹس کے قریب آتا ہے تو چارلی بیٹس خوف کی وجہ سے اسے کہتا ہے کہ میرے قریب مت آؤ، تم قاتل ہو، میں کبھی تم سے نینسی کے بارے میں کچھ نہ کہتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کو مار ڈالو گے۔ اب چارلی بیٹس کے اندر بھی خیر کی طرف لوٹنے کی رمق باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قاتل سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ قاتل دور ہو جاؤ۔ اب وہ اسے نہ صرف اس سے خوفزدہ ہے بلکہ اسے قاتل بھی کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلاتا ہے، پکڑو پکڑو، یہ یہاں ہے قاتل۔ چارلی بیٹس نے اپنے کو اس پر پھینک دیا۔ بلشک نے آسانی سے اسے دوسری طرف الٹ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹوبی کریکٹ اور دوسرے لڑکوں نے اس سے، یعنی بلشک سے، چارلی بیٹس کی جان چھڑائی۔ اب جب وہ ایک قتل کر چکا ہے تو اس کے لیے مزید قتل کرنا کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مزید قتل کرنے میں کوئی دریغ کرے گا۔ اب لڑکوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور چارلی بیٹس کو چھڑایا۔ سنو، ٹوبی کریکٹ چلایا،
باہر سے لوگوں کے غصے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک سمندر کی طرح لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب لوگ اس قاتل کا پیچھا کر رہے تھے، بل شک کا، اور پورا ایک ہجوم تھا۔ وہ یہاں ہے، چارلی بیٹس چیخا۔ بل شک نے لڑکے کو پکڑ کر چارلی بیٹس کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں پھینک دیا اور دروازے میں تالا لگا دیا، لیکن چارلی خوف زدہ آواز میں چیختا رہا، مسلسل چیختا رہا۔ چونکہ چارلی بیٹس اپنے ضمیر کی آواز پر بولتا رہا کہ قاتل یہاں ہے، اس کو پکڑو۔ بل شک نے لڑکے کو پکڑ کر دوسرے کمرے میں پھینک دیا اور دروازے میں تالا لگا دیا، لیکن چارلی خوف زدہ آواز میں چیختا رہا، قاتل یہاں ہے، دروازہ توڑ ڈالو۔ باہر سے آوازیں اور تیزی سے آگے آنے لگیں، تقریباً ہزاروں لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ یہاں ہے، اس کو جان سے مار دو، اس جگہ کو آگ لگا دو، دروازہ توڑ دو۔ کیا سامنے کا دروازہ مضبوط ہے؟ بل شک نے ٹوبی کریکٹ سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ کیا تمام کھڑکیاں بند ہیں؟ ٹوبی کریکٹ نے دوبارہ گردن ہلا دی۔ وہ اب یہ پوچھ رہا ہے، وہ فرار کا راستہ چاہتا ہے۔ بل شک، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور وہ جان کو بچانے کے لیے اب وہاں سے بوکھلاہٹ کے عالم میں کہیں اور بھاگنا چاہتا ہے۔ پھر وہ مجھ کو نہیں پا سکیں گے، میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ یعنی لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اس کو پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور وہ ٹوبی کریکٹ سے پوچھتا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے ذہن میں یہ پلان کر لیتا ہے کہ وہ لوگ اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ٹوبی کریکٹ سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی رسی دو۔ ٹوبی کریکٹ اسے رسی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرش کے اوپر ایک رسی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی جتنے بھی فیگن کے گروہ کے لڑکے تھے۔ بل شک نے ایک لمبی رسی اٹھائی اور چھت پر چلا گیا۔ اب بل شک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے تحفظ کے لیے وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح پکڑا نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک فیئر کے عالم میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور ایک خوف زدہ آدمی یہی کچھ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر دوسروں کو مار بھی سکتا ہے اور خود بھی مر سکتا ہے، جس کا اسے ظاہر ہے کہ خوف کے عالم میں اندازہ نہیں ہے۔ وہ وہاں ہے۔ بھیڑ نے نیچے سے غرا کر کہا۔ اب بھیڑ نے، لوگوں کے ہجوم نے بل شک کو دیکھ لیا ہے۔ بل شک نے دریا کی طرف دیکھا جو تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ فی الاصل دریائے ٹیمز ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ عمارت سے نیچے اتر کر دریا میں تیر کر دور چلا جائے گا، لیکن دریا کا پانی وہاں سے بہت نیچا تھا۔ بل شک نے نا امید ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ چڑ چڑاہٹ، بھیڑ نے دروازہ توڑ ڈالا۔ اب وہ زینے سے اوپر آ رہے تھے اور جلدی ہی چھت پر پہنچنے والے تھے۔ لوگ بل شک کو پکڑنے کے لیے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور وہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہے تھے اور وہ چھت پر پہنچنے ہی والے تھے۔ بل شک نے رسی کا ایک سرا چمنی میں باندھ دیا، دوسرا سرا اپنی کمر میں باندھا تاکہ وہ نیچے زمین پر کود جائے۔ اب بل شک جو ہے وہ اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہتا ہے اور اندھیرے میں بھاگ جانے کی فل فور تیاری میں ہے۔ بل شک رسی کی گرہ اپنے سر کے اوپر کر کے کس کر لگا رہا تھا۔ اس وقت اسے نینسی کی آنکھیں دکھائی دیں، چونکہ نینسی کو اس نے قتل کیا تھا اور اس مقتول لڑکی کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے ایک وحشت بھری چیخ ماری۔ بل شک نے وحشت بھری چیخ ماری، اس کی آنکھیں، اس نے واپس قدم اٹھایا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ چھت سے گر گیا۔ وہ 35 فٹ نیچے گر پڑا۔ جیسے ہی وہ گرا، رسی کا پھندا اس کی گردن میں پڑ گیا اور اس طرح وہ خود ہی پھانسی چڑھ گیا۔
چارلس ڈکنز نے اپنے اس ناول میں کیا کیا ہے؟ اس نے ایک برے کردار کی موت کا سلسلہ اس انداز سے قاری یا ریڈر کی نظروں کے سامنے ایک فضا بناتے ہوئے اس طرح متشکل کیا ہے کہ ایک برا کردار، برے رویے کا مالک، ایک قاتل، یعنی اس کا انجام بھی برا ہوا. جس طرح اس نے ایک لڑکی کا قتل کیا تھا بروٹیلٹی کے ساتھ، بہت برے طریقے کے ساتھ، اسی طرح اب اس کا انجام بھی برا ہوا. ظاہر ہے کہ نینسی اس کے ساتھ وفادار تھی، نینسی اس کے ساتھ بے وفا نہیں تھی، لیکن وہ چارلی بیٹس کی گفتگو سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے آپے سے باہر ہو کر کیا کیا؟ آپے سے باہر ہو کر اس نے نینسی کا قتل کر دیا تھا. اب وہ 35 فٹ نیچے گر پڑا. جیسے ہی وہ گرا، رسی کا پھندا اس کی گردن میں پڑ گیا اور اس طرح وہ خود ہی پھانسی چڑھ گیا. یعنی اس کی موت خود اس کے اپنے ہاتھوں سے ناول نگار نے کروا دی. اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک برا کردار جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے. یعنی سماجی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ برے کاموں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، برے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک وہ برا کردار تھا تو اس کا انجام بھی آخر کار برا ہی ہوا. اس کا وفادار کتا چھت سے اس کے پیچھے بھاگا. جب بلشک گرا تو کتے نے بھی اپنے مالک کے پاس چھلانگ لگا دی. اس طرح وہ زمین پر گر کر کتا بھی مر گیا، اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، نتیجتاً کتے کی موت واقع ہو گئی. بلشک کی موت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موکس، نہ صرف ہمیں اس کے نام کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل نام ایڈورڈ لیفورڈ ہے، بلکہ موکس نہ صرف پکڑا جاتا ہے بلکہ موکس اپنے اس گھنونے جرم کا ارتکاب بھی کرتا ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ اور اولیور ٹوسٹ دونوں کا باپ ایک ہے. مسٹر براؤنلو نے موکس سے اعتراف جرم یا اقبال جرم کروا لیا. 2 دن بعد شام کے وقت مسٹر براؤنلو کے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی. مسٹر براؤنلو باہر آ رہے، ان کے پیچھے 2 مضبوط آدمی تھے. انہوں نے گاڑی میں سے ایک آدمی کو کھینچا اور جلدی سے گھر میں لے گئے. وہ پوشیدہ آدمی موکس تھا. اب کیا ہے کہ مسٹر براؤنلو اور مس روز کو نینسی نے پوری کہانی سنا دی تھی، موکس کی حقیقت بتا دی تھی. موکس کی باتیں فیگن کے ساتھ کرتے ہوئے نینسی نے سن لی تھی اور نینسی نے وہ ساری باتیں مسٹر براؤنلو اور مس روز کو بتا دی تھی. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ موکس نہ صرف مسٹر براؤنلو کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ موکس کہاں ملے گا ان کو. وہ ساری باتیں اس نے خوفناک باتیں بتا دی تھی. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ موکس فی الاصل ٹوسٹ کا، اولیور ٹوسٹ کا بھائی ہے. جناب اس کا کیا مطلب ہے؟ موکس نے مسٹر براؤنلو سے پوچھا. مجھے فوراً جانے دو، کیا تم نے نہیں سنا؟ تم آزاد ہو، لیکن جس وقت تم ایسا کرو گے تو میں پولیس کو بلا لوں گا. اب مسٹر براؤنلو اس کی باتوں کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تم کو گرفتار کروا دوں گا. اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے فوراً جانے دو، لیکن مسٹر موکس اس وقت تک نہیں جانے دے گا جس وقت تک وہ اقبال جرم نہیں کر لیتا. تم آزاد ہو، لیکن جس وقت تم ایسا کرو گے میں پولیس کو بلا لوں گا تاکہ وہ تمہیں گرفتار کر لے. مسٹر براؤنلو اصل میں ناول میں وہ کردار ہے جو خیر سے عبارت ہے.
جو ایک اچھا انسان ہے، نیک سرشت نیک خون انسان ہے، اور وہ اولیور سے ایک طرح سے محبت بھی کرتا ہے۔ گرفتار مجھے کیوں؟ دغا بازی اور رہزنی کے جرم میں۔ اب مسٹر براؤنلو سے بتاتا ہے کہ مونکس تم ایک دغا باز ہو، تم راستوں میں لوگوں کو لوٹنے والے گروہ کے ایک فرد ہو، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، مونکس نے خوف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے یہاں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہی شخص خوف زدہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی بڑا عیب ہوتا ہے یا چھوٹا عیب ہوتا ہے۔ تم 1 منٹ میں سمجھ جاؤ گے، مسٹر براؤنلو نے اس سے کہا۔ مسٹر براؤنلو نے دونوں آدمیوں کو باہر بھیجا، پھر مونک سے کہا بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے ایڈورڈ لیفورڈ۔ اب ظاہر ہے کہ نینسی نے مونکس کا اصل نام بھی بتا دیا تھا مسٹر براؤنلو کو کہ یہ ایڈورڈ لیفورڈ ہے، یہ اصل میں اولیور ٹوسٹ کا بھائی ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ اولیور ٹوسٹ کا والد جو ترکے میں جائیداد چھوڑ کر مرا ہے وہ جائیداد میں سے اولیور ٹوسٹ کو حصہ دے۔ مونکس جس کا اصلی نام ایڈورڈ لیفورڈ تھا ان کے کہنے پر عمل کیا۔ تم مجھ سے اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے تم میرے باپ کے بہت گہرے دوست تھے۔ اب ایڈورڈ لیفورڈ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسٹر براؤنلو اس کے باپ کا یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کے باپ کا گہرا دوست تھا۔ ہاں میں ہوں، مسٹر براؤنلو نے اس سے کہا۔ اب مسٹر براؤنلو یہ بات اسے سچ بتا دیتا ہے کہ بھئی میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، یہ بات صحیح ہے، اور اسی وجہ سے تمہارے ساتھ ابھی تک مہربانی سے پیش آ رہا ہوں۔ یعنی اب وہ ہمدردی سے پیش آ رہا ہے، مسٹر براؤنلو مہربانی سے پیش آ رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ کے ساتھ۔ اگر میں تمہارے باپ کا دوست نہ ہوتا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا۔ یہ بالشک کی موت سے پہلے یہ سادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مونکس جو ہے وہ کیا ہے، وہ فی الاصل اولیور ٹوسٹ کا سگا بھائی ہے، لیکن دونوں کی مائیں جدا جدا ہیں، باپ ان کا ایک ہی ہے۔ اولیور ٹوسٹ کی ماں کا نام ایگن اور مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ کی ماں دوسری ہے۔ مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ نہیں چاہتا کہ اس نے جو اس کے باپ نے جائیداد ترکے میں چھوڑی ہے وہ اس میں سے اپنے بھائی کو، یتیم بھائی کو حصہ دے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں ناول کے آغاز ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں، اولیور ٹوسٹ کی ماں، اس کو جیسے ہی جنم دیتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ اب ایڈورڈ لیفورڈ کہتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک برا آدمی جو ہے اس وقت تک تو یہی کہے گا کہ میں نے کوئی برا یا غلط کام نہیں کیا جب تک پورے حقائق کھل کر سامنے نہیں آ جاتے۔ کیا تم نے نہیں کیا؟ اچھا ہم دیکھ لیں گے، تمہارا ایک بھائی ہے۔ اب یہ مسٹر براؤنلو نے اچانک اس سے کہا میرا مطلب ہے تمہاری دوسری ماں سے جو بھائی تھا۔ نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اب مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ اس بات سے انکاری ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ مجھے جو معلوم ہے وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارا باپ اپنی شادی سے خوش نہیں تھا۔ یہ مسٹر براؤنلو ایڈورڈ لیفورڈ کو بتاتا ہے، وہ بہت رنجیدہ رہتا تھا، اس نے کبھی تمہاری ماں سے شادی کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اس کے ماں باپ جو ایک گھمنڈی اور لالچی لوگ تھے انہوں نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جلدی ہی تم پیدا ہو گئے، یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کی ماں سے ایڈورڈ لیفورڈ کا باپ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے لالچ میں آ کر اس کی ماں کے ساتھ یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کی ماں کے ساتھ اس کے باپ کی شادی کر دی، اور وہ پیدا ہوا یعنی ایڈورڈ لیفورڈ پیدا ہوا۔ تمہارے ماں باپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ سال کے بعد ایک نیوی فوج کے افسر کی لڑکی سے تمہارے باپ کو محبت ہو گئی، اس کا نام ایگن تھا۔ اب نیوی فوج کے افسر کی لڑکی جس کا نام ایگن تھا، ایگن کے بطن سے پیدا ہوا اولیور ٹوسٹ۔ اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ اب ایڈورڈ لیفورڈ
पूछता है मिस्टर ब्राउनलो से कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम जल्दी समझ जाओगे। फिर तुम्हारे बाप का एक दौलतमंद चचा अपनी सारी दौलत तुम्हारे बाप के नाम करके मर गया, वो रोम में था। अब क्या है कि एडवर्ड लीफोर्ड के बाप का एक दौलतमंद चचा था, मुतमवल चचा था, मालदार चचा था। उसने सारी जायदाद एडवर्ड लीफोर्ड और ओलिवर ट्विस्ट के बाप के नाम कर दी थी और वो मर गया था और वो रोम में था, इसलिए तुम्हारे बाप को वहां मामलात को निपटाने के लिए जाना पड़ा, यानी रोम में जाना पड़ा। एडवर्ड लीफोर्ड और ओलिवर ट्विस्ट के बाप को मामलात को निपटाने के लिए रोम जाना पड़ा। तुम्हारी मां भी उसके साथ गई थी और तुम भी। तुम्हारे बाप का वहां इंतकाल हो गया, उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, मेरा ख्याल है। क्यों कोई वसीयत नहीं? मॉक्स ने जल्दी से कहा। अच्छा, फिर तुम और तुम्हारी मां सारी जायदाद के वारिस हुए? बिल्कुल सही, हम वारिस हैं और कानूनी वारिस हैं। तुम्हारा बाप रोम जाने से पहले, मिस्टर ब्राउनलो ने आगे कहा, मुझसे मिलने आया था। यानी तुम्हारा बाप, एडवर्ड लीफोर्ड का बाप, रोम जाने से पहले मुझसे मिलने आया था, यानी मिस्टर ब्राउनलो से मिलने आया था। मॉक्स अचानक हल्दी की तरह जर्द हो गया। अब एडवर्ड लीफोर्ड को यह अंदाजा हो गया कि मिस्टर ब्राउनलो वो सारी सच्चाई से आगाह है जो मॉक्स अब एडवर्ड लीफोर्ड उससे छुपा रहा था। मैं इस बात को नहीं जानता, उसने कहा। अच्छा, वो मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया एगन और उसके पैदा होने वाले बच्चे के बारे में। उसका इरादा एगन के साथ दूसरे मुल्क जाने का है। तुमको और तुम्हारी मां को वो 1000 पाउंड हर साल भेजता रहेगा। अब ये वो कहानी है जो मिस्टर ब्राउनलो को एडवर्ड लीफोर्ड और ओलिवर ट्विस्ट के बाप ने सुनाई थी। एडवर्ड लीफोर्ड के बाप का उसकी मां से अलहदा होने का माजरा भी हमें पता चल गया है कि एडवर्ड लीफोर्ड की मां को छोड़ दिया था एडवर्ड लीफोर्ड के बाप ने, और उसने एक नेवी अफसर की लड़की एगन से शादी कर ली थी और उसके बचपन से ओलिवर ट्विस्ट पैदा हो गया था और ओलिवर ट्विस्ट के पैदा होते ही एगन भी मर जाती है और एडवर्ड लीफोर्ड का बाप भी मर जाता है जो ओलिवर ट्विस्ट का भी बाप है। लेकिन दोनों की माएं जुदा जुदा हैं, बाप एक है। मिस्टर ब्राउनलो थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने उसकी मालूमात की है, मुझे 2 आम बातें सबूत के तौर पर मिली हैं। एगन एक खैरात खाने में एक बच्चे को पैदा करके मर गई, वो लड़का ओलिवर ट्विस्ट है। अब एगन मर गई, खैरात खाने में एक लड़के को पैदा किया, उस लड़के का नाम ओलिवर ट्विस्ट है, तुम्हारी दूसरी मां का बेटा, और तुम्हें भी यह बात मालूम है। एडवर्ड लीफोर्ड मॉक्स अभी तक खामोश था। अब हकायक का एडवर्ड लीफोर्ड को मालूम था। मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे बाप ने वसीयत की थी जो तुम्हारी मां ने जला दी। तुम जानते हो उस वसीयत में क्या था। तुमको और तुम्हारी मां को 1000 पाउंड हर साल मिलेगा और बाकी तमाम जायदाद एगन और उसके बच्चे की है। यानी एडवर्ड लीफोर्ड और उसकी मां को 1000 पाउंड हर साल मिलेगा, लेकिन बाकी सारी जायदाद एगन और उसके बच्चे की है। जाहिर है कि रोम में एडवर्ड लीफोर्ड का बाप जो है मर जाता है और एडवर्ड लीफोर्ड और उसकी मां रोम में उसके हमराह थे। उसके बाद जो अहम शर्त है उसको तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या मैं जानता हूं? मॉक्स ने पूछा। किससे पूछा? मिस्टर ब्राउनलो से पूछा, लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया। क्या अहम शर्त है? तुम्हारा गरीब बाप तुम्हारी मक्कारी को जानता था, यानी एडवर्ड लीफोर्ड के बाप को यह मालूम था कि एडवर्ड लीफोर्ड और उसकी मां दोनों मक्कार हैं। वो चाहता था कि एगन का बच्चा तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, यानी जिस तरह एडवर्ड लीफोर्ड मॉक्स मक्कार और अयार था, उसका बाप चाहता था कि एगन से के बतन से पैदा होने वाला बच्चा यानी ओलिवर ट्विस्ट अपनी सरिश्त के एतबार से उससे मुख्तलिफ हो। वो उसको एक ईमानदार इंसान बनाना चाहता था, इसलिए उसने ये शर्त रखी, अगर ओलिवर एक मुजरिम बनेगा तो उसको अपने बाप की जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। इस सबब से तुमने यानी एडवर्ड लीफोर्ड ने छोटे
ओलिवर ट्विस्ट को एक मुजरिम बनाने के लिए, एक चोर बनाने के लिए फेगन से कहा और फेगन से बार बार मुलाकात करता रहा। क्या तुम इससे इनकार करते हो? ये वो बेनस्तूर बातें हैं जो नैन्सी मरने से पहले मिस रोज और मिस्टर ब्राउन को बता चुकी थी। यह सब एडवर्ड लीफोर्ड को मिस्टर ब्राउन बता देता है। वो चाहता है कि एडवर्ड लीफोर्ड अपनी जबानी इकबाल जुर्म करे। एक दिलचस्प कहानी है, मॉक्स ने कहा, जो हंसने की कोशिश कर रहा था। मॉक्स असल में उसको कहानी समझ रहा था, उसको हकीकत नहीं समझ रहा था अभी तक। एक बहुत दिलचस्प कहानी, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब वो मिस्टर ब्राउनलो से कहता है कि इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे अपना कोई सबूत दिखाओ। अब एडवर्ड लीफोर्ड मिस्टर ब्राउनलो से सबूत मांगता है। इसका सबूत दरियाए टेम्स में की तह में है एडवर्ड लीफोर्ड। अब एडवर्ड लीफोर्ड जो है वो रॉकेट दरियाए टेम्स में बहा चुका था, जो मिसिस बम्बल और मिस्टर बम्बल से उसने 25 पाउंड के एवज खरीद लिया था। तुमने वहां उसे फेंक दिया है, तुमने उसे दरियाई टेम्स में सबूत को बहा दिया है। मैं जानता हूं मिस्टर बम्बल और उनकी बीवी ने मुझे सारी बात बता दी है। वो तुम्हारे गवाह हैं, जो तुमने मक्कारी की है, जो तुमने अय्यारी की है, जो तुमने चालाकी की है, तुमने जो होशियारी की है, वो उस सारी चूरे वाकया के गवाह हैं। मॉक्स, अब एडवर्ड लीफोर्ड का सांस रुकने लगा, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं कहा। एक गवाह और थी जिसका नाम नैन्सी था। मिस्टर ब्राउनलो ने रंजीदा होकर, गमजदा होकर, परेशानी के आलम में कहा, वो एक साया जो तुमने दीवार पर देखा था जब फेगन और तुम बातें कर रहे थे, तो एक साया जो तुमने देखा था उसने छुपकर एक एक लफ्ज तुम्हारी बातों का सुना था जो तुमने फेगन से की थी। उसने मुझे सब बता दिया है, उसका कत्ल कर दिया गया है। कत्ल, एडवर्ड लीफोर्ड, तुम उसके कत्ल का सबब हो। अब मिस्टर ब्राउनलो यह भी हकीकत मुनकशिफ कर देता है कि नैन्सी के कत्ल का असल सबब या उसके जिम्मेदार एडवर्ड लीफोर्ड तुम हो। अब एडवर्ड लीफोर्ड इस बात की तरदीद करता है। वो कहता है कि मैं नहीं था, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मॉक्स ने खौफ से चीखते हुए कहा। एडवर्ड लीफोर्ड ने डर के मारे लरजते हुए कहा, चीखते हुए कहा, तुम उसकी मौत का सबब हो। मिस्टर ब्राउनलो ने दोबारा कहा, तुम, और पुलिस इसको जानती है, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। लेकिन क्या? मॉक्स ने खौफ ज़दा आवाज में डरते हुए, घबराते हुए पूछा, जब तक तुम इसका एतराफ ना कर लो जो मैंने पहले से लिख लिया है तुम्हारे लिए, तुम मुझसे वादा करोगे कि ओलिवर ट्विस्ट को उसका जायज हक उसके बाप की जायदाद का दोगे। और मिस्टर ब्राउनलो असल में चार्ल्स डिकन्स का वो किरदार है जो खैर की ताकत से भरपूर किरदार है, जो खैर का अलमबरदार है, जो सच्चाई का अलमबरदार है और ओलिवर ट्विस्ट के वालिद का दोस्त भी है। और वो चाहता है कि ओलिवर ट्विस्ट को उसका हक मिले जो उसका वालिद जायदाद में छोड़कर गया है, जायदाद की सूरत में छोड़कर मरा है। अब मैं दूंगा, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। जाहिर है कि एडवर्ड लीफोर्ड ये सब मान लेता है, चूंकि उसे पता चल गया है कि हकाइक जो हैं वो मिस्टर ब्राउनलो के पास सारे आ चुके हैं। वो इस डर से कि कहीं उसकी जान को खतरा ना हो, कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए, वो बहुत सारे डर के आलम में मिस्टर ब्राउनलो से यह अहद कर लेता है कि वो ओलिवर ट्विस्ट की जायदाद जो उसका बाप तरके में छोड़कर मरा है वो उसे देने के लिए तैयार है। इसके बाद मॉक्स, अब एडवर्ड लीफोर्ड ने उस मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, वो मुआहिदा जो तैयार किया था मिस्टर ब्राउनलो ने
ओलिवर ट्विस्ट को लेकर, और ओलिवर ट्विस्ट को उसके बाप की जायदाद का जायज हक देने का वादा कर लिया। अब हमें नॉवेल में बिलशक के मरने से पहले हमें पता चलता है एक किरदार का, जो एडवर्ड लीफोर्ड है, वो फिर असल उसका भाई है ओलिवर ट्विस्ट का, लेकिन वो अपने बाप की जायदाद में से उसे हक नहीं देना चाहता। लिहाजा वो फैगन के पास जाता है, फैगन के जरिए अपने भाई ओलिवर ट्विस्ट को एक बुरा इंसान बनाना चाहता है, एक चोर बनाना चाहता है, ताकि उसके बाप की ख्वाहिश के मुताबिक वो नेक इंसान न बन सके और जायदाद से उसे महरूम कर दिया जाए। यही वजह है कि फैगन और मॉक्स की जब आपस में मुलाकात होती है तो नैन्सी उसके पूरे नाक नक्शे और हुलिये से मिस्टर ब्राउनलो मिस रोज को आगाह कर देती है, और साथ ही यह भी बता देती है कि हकीकत क्या है और मॉक्स कौन है और ओलिवर ट्विस्ट का रिश्ते में उसके साथ क्या नाता है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। जाहिर है हमें पता चलता है कि चार्ली बैट्स जब दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो रुक गया और खौफजदा होकर देखने लगा। उसी वक्त बिलशक का कुत्ता भागा हुआ अंदर आया। बिलशक दूर नहीं हो सकता, टोबी क्रैकेट ने डरते हुए कहा। अभी उसने मुश्किल से अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पर दस्तक दी। चार्ली बैट्स देखने गया कि कौन है। अब जाहिर है कि बिलशक का पहले कुत्ता जो है वो अंदर आता है, फिर बिलशक अंदर आता है, और फिर उसके बाद चार्ली बैट्स का ज़मीर, जाहिर है कि उसका ज़मीर मरा नहीं है। यही वजह है कि वो उसे कातिल कहता है, और वो एक तरह का प्लान करता है कि वो उसके पीछे एक भीड़ है, लोगों का हुजूम है, जो लोग उसे पकड़ने के लिए वहां तक पहुंच चुके हैं। अब वो जीनों से ऊपर आ रहे हैं। अब क्या है कि वो एक रस्सी जो है वो चिमनी के साथ बांध लेता है बिलशक, और फिर उसको अपने साथ बांध लेता है और वो छलांग लगा देता है, और वो रस्सी उसके गले का फंदा बन जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि वो जब 35 फीट ऊपर से छलांग लगाता है तो नीचे गिरकर जो है वो फंदे की वजह से, जो रस्सी उसके गले का फंदा बन गई थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरह बिलशक का अंजाम बुरे काम के नतीजे में बुरा ही अंजाम होता है। यानी हमें नोवेल में पता चलता है कि एक कातिल जिसका ताल्लुक बरतानवी समाज से है, जो नैन्सी का कातिल है, उसकी मौत अपने ही हाथों वाकई होती है, और वो एक फंदा, रस्सी का फंदा अपने गले में डालता है और 35 फीट ऊपर से जब छलांग लगाता है तो उसकी मौत वाकई हो जाती है। चार्ल्स डिकेंस अपने इस नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में हमें दिखाता है कि आम लोगों की जिंदगी और आम लोगों की सूरत हाल कैसी है, और हमें इसके साथ साथ सिर्फ बुरे किरदारों से ही आगाह नहीं करवाता, या बुरे किरदारों से ही हमारी ओलिवर ट्विस्ट नोवेल में मुलाकात नहीं होती, बल्कि बुरे किरदारों के साथ साथ बरतानवी समाज के अच्छे किरदारों से भी हमारी मुलाकात होती है। यानी रीडर के तौर पर, कारी के तौर पर हम अच्छे किरदारों से भी मिलते हैं, जो हमदर्द हैं, नेक खू हैं, वफासरिश्त हैं, नेक तीनत हैं, जो बुराई को बुराई कहने वाले हैं। अब हमें यह भी पता चलता है कि ओलिवर ट्विस्ट 19वीं सदी के इंग्लिस्तान, खास तौर से लंदन की जिंदगी को पेश करता है, लेकिन अपनी मानवीयत और दिलचस्पी के एतबार से ओलिवर ट्विस्ट नोवेल की अहमियत आज भी कम नहीं है। ओलिवर ट्विस्ट नोवेल में डिकेंस ने लंदन के पसमानदा समाज, खास तौर से जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों और साजिशों को बेनकाब किया है। यानी जराइम पेशा अफराद की एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं और वो साजिशें किस तरह की करते हैं, उनको बहुत गहराई और गहराई के साथ मुशाहिदा करने के बाद बेनकाब किया है।
اولیور ٹویسٹ کا مرکزی کردار ایک معصوم اور کم سن بچہ جس نے یتیم خانے میں پرورش پائی تھی، جس کی ماں ایگن تھی، ایک نیوی آفیسر کی بیٹی جسے اولیور ٹویسٹ کے باپ نے شادی کی تھی، اور یہ اولیور ٹویسٹ کے باپ کی دوسری بیوی تھی جس کے بطن سے ایک یتیم خانے میں اولیور ٹویسٹ پیدا ہوا تھا۔ ہمیں یہ بھی ناول میں پتا چلتا ہے کہ اولیور ٹویسٹ کے والد کی پہلی بیوی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اور اس کی پہلی بیوی کے بطن سے ایڈورڈ لیفورڈ پیدا ہوا تھا جس نے اپنا نام موکس رکھا ہوا تھا۔ ایڈورڈ لیفورڈ ایک برا کردار تھا۔ جب ایڈورڈ لیفورڈ اور اولیور ٹویسٹ کے والد نے روم میں جا کر اپنے چچا کی اس جائیداد جو اس کے چچا نے یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کے والد کے چچا نے ایڈورڈ لیفورڈ کے والد کے نام کی تھی، وہ وہاں اپنے معاملات نپٹانے گیا تھا، وہیں ایڈورڈ لیفورڈ اور اولیور ٹویسٹ کے والد کی موت ہو گئی تھی۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایڈورڈ لیفورڈ کے باپ کی دوسری بیوی جو ایک نیوی آفیسر کی لڑکی تھی، ایگن اس کا نام تھا، ایگن سے کے بطن سے ایک یتیم خانے میں پیدائش ہوئی تھی اولیور ٹویسٹ کی۔ ظاہر ہے کہ اولیور ٹویسٹ کا باپ مر چکا تھا روم میں۔ اب اولیور ٹویسٹ کی ماں بھی اس کو جنم دینے کے بعد مر جاتی ہے۔ سفاک اور بے درد لوگوں نے اولیور ٹویسٹ کو مجرم بنانا چاہا، اور ظاہر ہے کہ اولیور ٹویسٹ کو مجرم بنانے میں موکس یعنی ایڈورڈ لیفورڈ کا بھی کردار تھا۔ ایڈورڈ لیفورڈ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اپنے بھائی کو حصہ نہیں دینا چاہتا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ فیگن کے ساتھ مل کر اسے مجرم بنانا چاہتا تھا، اسے جرائم پیشہ افراد کی دنیا میں تربیت دلوانا چاہتا تھا، لیکن وہ ضمیر کا اچھا لڑکا تھا، وہ بار بار اچھائی کی طرف مراجعت کرتا تھا، لیکن موکس جس کا اصل نام ایڈورڈ لیفورڈ تھا وہ بار بار بل شیک کے پاس جاتا تھا اور بل شیک کی مدد سے اپنے بھائی کو چور بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ضمیر میں یعنی اولیور ٹویسٹ کے ضمیر نے جرم اور گناہ کے خلاف ہمیشہ بغاوت کی۔ اسے جہاں موکس، فیگن، بل شیک اور ٹوبی کریکٹ جیسے ڈاکو، قاتل اور سیاہ ضمیر جیسے عادی مجرم ملے، وہاں نینسی، مسٹر بورلو، مسز بیڈوین، مس روز، مسٹر گلیس جیسے نیک خو، نیک تینت، وفا سرشت، بلند اخلاق اور ہمدرد انسانوں سے بھی اس کا سابقہ پڑا، جنہوں نے اس کے دل میں امید اور انسانیت کی شمع کو روشن رکھا، اور آخر میں وہ ان کی مدد سے ہی برے لوگوں سے، برے انسانوں سے اور ان کے عصبی چنگل سے نجات پا سکا، ان سے اسے چھٹکارا مل سکا۔ ڈکنز کے طرز تحریر کی بڑی خصوصیت سادگی، روانی اور واقعیت پسندی ہے۔ ڈکنز واقعات کے ذریعے اپنی کہانی کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ زندگی کی بے رنگ اور کھردری حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے تقریباً ویسا ہی سادہ اور شفاف طرز تحریر اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح زندگی بے رنگ ہے اور کھردری حقیقتوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں، ان کے بیان کرنے کے لیے چارلس ڈکنز ویسی ہی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیور ٹویسٹ یا چارلس ڈکنز جو اولیور ٹویسٹ ناول لکھنے والا قلمکار ہے، وہ اپنے عہد کی زندگی سے بڑی حد تک واقف ہے۔ ڈکنز اس کے ناول اور کردار اردو کے افسانوی ادب کو متاثر کرنے والے کردار ہیں۔ ڈکنز کا سارا ادب اس ظالم اور منافقانہ سماج اور اس کی جنم دی ہوئی اقدار کے خلاف احتجاج کی
آواز ہے. اس آواز میں طاقت ہے, توانائی ہے, اس کی انسان دوستی سے یہ طاقت اور توانائی آئی ہے, یعنی چارلس ڈکنز کی انسان دوستی سے. اور حسن کے فن میں اس کے یہاں خلوص پیدا کیا ہے. اولیور ٹویسٹ ہی میں نہیں, اس کے سبھی ناولوں میں اور سب سے زیادہ ڈیوڈ کوپرفیلڈ میں سماج کی اس طرح کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے, یعنی طبقاتی کشمکش, خیر و شر کی آمیزش, اندھیرے اور اجالے کا تصادم, منافقت اور سچے اور کھرے جذبات کا تصادم. ڈکنز کی ہمدردی ہمیشہ روشنی, نور, صداقت, حقیقت, سچائی اور مظلوم کے ساتھ ہے. اس کے کردار صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری سے پیدا ہونے والے کردار ہیں. اس کی نظر محلوں, بنگلوں سے لے کر کارخانوں, مزدوروں کی کھولیوں, بازاروں, تنگ اور تاریک گلیوں, یتیم خانوں, قمار خانوں, جرائم کے اڈوں اور جیل خانوں تک ہے. اس کے بیانات میں سنی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں کم ہیں, آنکھوں دیکھی زیادہ ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز بچپن میں خود بھی بہت سارے مصائب و مسائل کا شکار رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تمام عناصر و عوامل اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. وہ سنی سنائی باتوں پر اپنی کہانی کو ڈیولپ نہیں کرتا, بلکہ اس کا ذاتی تجربہ ہے, اس لیے کہ وہ خود ان مراحل سے گزر آیا تھا. ادب کے علاوہ بھی اس نے ساری زندگی ایسی ہی الجھنوں میں گزاری اور ایسی ہی تنظیموں سے اپنا تعلق رکھا جو کچلے ہوئے آدمیوں کی بہتری کے لیے کام کرتی تھی. یہاں تک کہ اسے یعنی چارلس ڈکنز کو پمفلیٹیز بھی کہا گیا, اور اس نے معترضین کے اس خطاب کو بھی بخوشی قبول کر لیا. لیکن پمفلیٹیز کو چند لوگ ہی پڑھتے ہیں, فنکار چارلس ڈکنز کو سب پڑھتے ہیں, اس لیے کہ فنکار چارلس ڈکنز غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے. کہانی بننے اور کہنے میں چند ہی فکشن لکھنے والے چارلس ڈکنز تک پہنچتے ہیں. پلاٹ کو تراشنے میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے. ناول کی اندرونی منطق پر عقاب کی طرح اس کی نظر رہتی ہے. مکالمے وہ براہ راست زندگی سے اخذ کرتا ہے. اس کے مناظر دل نشین, فضا دلکش اور ناول کا ماحول سے تمام مکالمات جڑے ہوتے ہیں. چارلس ڈکنز اس کی زبان میں کوہستانی چشمے کی تندی و تیزی بھی ہے اور سمندر کی گہرائی اور گمبھیرتا بھی ہے. اس کا نقطہ نظر کہیں بھی ٹھوسا ہوا محسوس نہیں ہوتا. ناول کے ڈھچر سے قدرتی طور پر ٹھوسا ہوا معلوم ہوتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر کردار سازی پر, جزیات نگاری پر وہ حیرت ناک حد تک قدرت رکھتا ہے. چارلس ڈکنز کو یہ ملکہ حاصل ہے, یہ کمال حاصل ہے, یہ دسترس حاصل ہے کہ وہ کردار سازی کرتے وقت جو زبان استعمال کرتا ہے وہ سیاق و سباق اور تناظر کے عین مطابق ہوتی ہے. یہی اس کی تخلیقیت سب سے زیادہ متاثر کن معلوم ہوتی ہے. پھر اس لندن کو قارئین کیسے بھول سکتے ہیں جو چارلس ڈکنز کے ناولوں میں آباد ہے. انتہائی خوشنما اور دلاویز, انتہائی تاریک اور خوفناک. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چارلس ڈکنز شاعر بھی ہے اور مصور بھی. اس کو فضا بنانے میں, اس کو ماحول کے مطابق کردار سازی کرنے میں اور کرداروں کی زبان تخلیق کرنے میں ملکہ حاصل ہے. کردار اور لندن دونوں اس بات کا بین ثبوت ہے. زرخیز و شاداب, تخیل اور لمحات کو منور کر دینے والی بزرہ سنجی اسے اپنے بڑے ہم عصر تھیکرے کے قریب لے جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ تھیکرے چارلس ڈکنز کا وہ معاصر ہے جو عام لوگوں کی زندگی کو حقیقت کے
پردے پر لا کر دکھاتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا. اس لحاظ سے چارلس ڈکنز تھیکرے کے برابر کا فکشن نگار محسوس ہوتا ہے. لیکن تھیکرے کے یہاں ہمیں ان محرکات کا بھی پتہ چلتا ہے, اس گہرائی اور گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے محرکات کیا تھے. جب ہم چارلس ڈکنز کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ بات کہیں نہ کہیں کھٹکتی ہے کہ چارلس ڈکنز سامنے کے منظر پر کہانی کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ ایک شخص اگر مجرم ہے معاشرے میں یا جرائم پیشہ افراد کا سرغنہ ہے تو وہ کیوں کر ہے, چارلس ڈکنز ان محرکات کی طرف ہمیں لے کر نہیں جاتا, یعنی قارئین کو یہ نہیں بتاتا کہ ایک اگر واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے محرکات کیا ہیں. جیسا کہ اولیور ٹوسٹ میں ہمیں نینسی کے قتل کی کہانی تو وہ سناتا ہے, لیکن اس کہانی کے بطن میں جو کچھ پنہا ہے وہ سب کچھ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ قارئین کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. بس وہ ایک سامنے کا منظر دیکھتا ہے اور اس منظر پر اپنی کہانی کو ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے. جبکہ تھیکرے کے یہاں ہمیں ایک گہرائی اور گہرائی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان محرکات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جن محرکات کو لے کر ایک واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹوسٹ کو پڑھ کر ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ اولیور ٹوسٹ کے عہد کی برطانوی سماجی زندگی کی وہ صورتحال ہے جس میں خیر کے کردار بھی ہیں, جو انسان سے محبت کرنے والے ہیں, جو صلہ رحمی والے ہیں, جو انسان سے ہمدردی رکھنے والے ہیں, جس طرح ہمیں مس روز, مسٹر براؤن لو وغیرہ کا پتہ چلتا ہے, جو اولیور ٹوسٹ جیسے یتیم خانے میں پلے ہوئے بچے سے ہمدردی رکھنے والے کردار کے طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز کے عہد کا برطانیہ کس طرح شر کے عناصر سے مملو تھا, یعنی وہاں خیر کے ساتھ ساتھ شر کی طاقتیں بھی اس نے دکھائی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فی الاصل وہ جو زمانہ ہے جس میں انڈسٹری لگ چکی تھی, صنعتیں لگ چکی تھیں, فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور بچے جو ہیں وہ چمنیوں کو صاف کرتے تھے, بچوں سے مزدوری کروائی جاتی تھی اور بچوں کو جرائم کی دنیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی. ہمیں یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ جو ہے جو پوری دنیا میں اپنے مہذب ہونے کی گردان سناتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جو شر کی طاقت سے مملو تھے. آخر کار کہانی اپنے انجام کو پہنچی. مسٹر براؤنلو نے اولیور ٹوسٹ کو گود لے لیا, وہ مسز میلی کے گھر کے قریب جا کر رہنے لگے. اس طرح اولیور اپنے تمام دوستوں کے قریب ہو گیا. ان کی وفادار ملازمہ مسز بیڈون بھی ان کے پاس رہنے لگی. گلز اور بریٹلز اسی طرح وفاداری سے مسز میلی کی خدمت کرتے رہے. مسٹر گرینوگ اور ڈاکٹر لاسبرن آپس میں گہرے دوست بن گئے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر براؤنلو, مس روز, مسٹر گرینوگ اور ڈاکٹر لاسبرن ناول میں اچھے کردار ہیں, اچھے اوصاف کے حامل انسان ہیں. وہ سب مسٹر براؤنلو کی صحبت میں کئی گھنٹے گزارتے. مونکس اب ایڈورڈ لیفورڈ انگلینڈ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا اور اپنے ساتھ بہت سی دولت لے گیا, لیکن جلد ہی اس کی ساری دولت ختم ہو گئی. ایک بار پھر وہ مجرمانہ زندگی کی طرف لوٹ آیا, اسے جیل ہو گئی اور وہ وہی جیل کے اندر مر گیا. اس طرح فیگن کے گروہ میں فیگن کو پھانسی ہو گئی
اور چارلی بیٹس کے علاوہ تمام لوگ جیل چلے گئے. چارلی بیٹس نے مجرمانہ زندگی ترک کر دی, چھوڑ دی اور ایک کسان کا نوکر بن گیا, اور اس طرح زندگی میں پہلی دفعہ چارلی بیٹس کو وہ اطمینان اور آرام نصیب ہوا جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. اس طرح اولیور ٹوسٹ ناول کی کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برے کردار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور اچھے کردار طمانینت قلب کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ برے انسان کا برا انجام ہوتا ہے, برے کام کا برا انجام ہوتا ہے, جبکہ اچھے انسانوں کو ان کی اچھائی کا ضرور صلہ ملتا ہے. یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیور ٹوسٹ ایک ایسا کردار ہے جو اپنے ضمیر کی آواز پر بار بار لبیک کہتا ہے, اور وہ برائی کی طرف جانے والا کردار نہیں ہے, اور وہ وفا سے رشت ہے, نیک طینت ہے, نیک خو ہے. یہی وجہ ہے کہ کہانی کے انجام میں اس کو آخر کار اس کی مصیبتیں سلجھ جاتی ہیں. وہ مصائب و مسائل اور آشوب سے, انارکی سے, افراتفری سے, زندگی کی اتھل پتھل سے نکل آتا ہے, اور بالآخر نہ صرف اسے اس کے باپ کی جائیداد جو اس کے باپ نے ترکے میں چھوڑی ہوتی ہے, مسٹر براؤنلو کی مداخلت کی وجہ سے اس میں سے حصہ مل جاتا ہے, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسٹر براؤنلو اس یتیم بچے کو گود لے لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون کے لمحات آ جاتے ہیں, اور جو برے کردار ہوتے ہیں وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں. جیسے فیگن کو پھانسی ہو جاتی ہے, اور آرٹفل ڈوجر اور دیگر کردار جیل چلے جاتے ہیں, اور ایک کردار جس نے نینسی کا قتل کیا ہوتا ہے بلشک, وہ اپنی ہاتھوں ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, اور ایک کردار جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ تائب ہو جاتا ہے, یعنی چارلی بیٹس تائب ہو کر ایک کسان کے ہاں نوکر بن جاتا ہے, اور اس کی زندگی میں وہ طمانینت قلب اور وہ سکون کے لمحات آتے ہیں جو اسے فیگن کے یہاں رہ کر کبھی نصیب نہ ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے, اور برے کام کا اور برے کردار کا انجام بھی برا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیور ٹوسٹ میں اچھے لوگ اچھے انجام کو پہنچتے ہیں, اور برائی کا انجام آخر کار برا ہی ہوتا ہے.